اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے آئے کہ انہیں اجازت دے دی جائے اور وہ لوگ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورۃ التوبہ آیہ 90۔ وجاء المعذرون من الأعراب، دیہاتیوں میں سے عذر کرنے والے، بہانے بنانے والے آئے۔ لیؤذن لہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی جب کوئی عذر پیش کرتا تو اسے قبول فرما لیتے تاکہ انہیں رخصت مل جائے۔ عذر کرنا کس نوعیت کا کام ہے؟ دعوت دین کی جدوجہد میں جب زندگی اور مال کا تقاضا ہو، عذر کر کے بیٹھنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مسلمان کا دینی کاموں کے مقابلے میں بے حسی اختیار کرنا کس بات کا ثبوت ہے؟ دینی کاموں کے معاملے میں بے حسی اختیار کرنا غداری ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حصہ پانے کے حقدار نہیں۔ عذر تراشنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کیوں نہیں ہو سکتے؟ جو لوگ اپنے پاس موجود چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کس لیے انہیں دے گا۔ وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اپنے ایمان کے دعوے میں اور اپنے عمل کو نہ کرنے میں جھوٹ بولا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا عنقریب انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ عذر کرنے والوں میں سے وہ لوگ جو شرعی طور پر معذور ہیں مگر کفر کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کا رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہمارے میں صلاحیتیں ہوں اور ہم اس کو استعمال نہ کریں اور جھوٹ دوسروں کو بتائیں یا خود اس پر عمل نہ کریں اور اپنے آپ کو تسلی دیں کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ کمزوروں اور بیماروں پر، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں یا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھے۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں جہاد میں شامل نہ ہونے والوں کے شرعی عذروں کا ذکر ہے۔ پہلا عذر کمزوری ہے۔ لیس علی الضعفاء، کمزور جسم، کمزور نظر والوں کے لیے کوئی عذر نہیں، کیونکہ وہ لوگ جہاد کے لیے باہر نکلنے اور دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولا علی المرضى، اور بیماروں پر، اس میں تمام بیماریاں شامل ہیں، لنگڑا پن، اندھا پن، بخار، نمونیا اور فالج وغیرہ۔ تیسرا عذر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جو وہ چیز نہیں پاتے جسے وہ خرچ کریں، یعنی نہ ان کے پاس سفر خرچ ہے اور نہ ہی سواری۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہ ہوں۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین نصیحت کا نام ہے۔ انہوں
نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کس کے لیے خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسلمانوں کے آئمہ کے لیے، ان کے عام لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یہ جریر بن عبداللہ بجلی سے سنا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ حقیقی معذور کون ہے؟ ضعیف، مریض، جو لوگ اپنے لیے سفر کا خرچ نہیں پاتے۔ ما علی المحسنین فی سبیلہ واللہ غفور رحیم۔ نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ما علی المحسنین فی سبیلہ، نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں۔ نیکی کرنے والوں کے پاس ایسا راستہ نہیں ہے جس سے کسی نیکی کرنے والی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے محسن پر کوئی گرفت نہیں۔ محسن وہ ہے جس کا دل، ضمیر اور جذبات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں۔ غیر محسن اسے کہتے ہیں جو کام کو اچھے طریقے سے انجام نہ دے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کاتب تھا۔ سورہ برات جب اتری تو میں اسے بھی لکھ رہا تھا۔ میرے کان میں قلم اڑا ہوا تھا، جہاد کی آیتیں اتر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ دیکھیں اب کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کے احکام اس اندھے پن میں کیسے بجا لا سکتا ہوں؟ تو اس وقت یہ آیت اتری، واللہ غفور، اللہ تعالیٰ کی مغفرت وسیع ہے، وہ کمزوریوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ نیت کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے بس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین بدر کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں کچھ چیزیں نازل کی، اور گھر بیٹھ رہنے والوں کے بارے میں انہیں بہت زیادہ فضیلت دی۔ جو مجاہدین اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور گھر بیٹھنے والے اور اپنی اس عادت کو ترک کر دیں۔ یہ آیت سن کر عبداللہ بن ام مکتوم بڑے غمگین ہوئے۔ انہیں شرکت جہاد کے اعزاز سے محرومی بڑی دشوار محسوس ہوئی۔ فوراً خدمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اگر میں معذور نہ ہوتا تو جہاد میں ضرور شریک ہوتا۔ حضور، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول فرمائی۔ کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں غنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا زید لکھو۔ میں نے عرض کیا کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت لکھو، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ معذور ہیں کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید لکھو۔
زید جو لکھا ہے اسے پڑھو. میں نے پڑھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین. آپ نے فرمایا اس کے آگے یہ الفاظ لکھو غیر اول ضرری، بغیر کسی تکلیف کے. یہ سن کر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمدما اٹھا. وہ حکم نازل ہو گیا جس کی دل میں تمنا لیے ہوئے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاز سے مستثنیٰ قرار دیا تھا، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم کے دل میں اس خیال نے گہرائی لی کیا ہوا اگر میں معذور ہوں، کیوں نہ جہاز میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں. حقیقت یہ ہے جن دلوں کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کر سنہری تاریخ رقم کر جاتے ہیں، اپنے لیے بے شمار اجر حاصل کر لیتے ہیں. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں. آپ نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو اس حال میں واپس ہوئے کیونکہ آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں. سورۃ التوبہ آیہ 92. ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں جنہوں نے آپ سے سواریاں مانگی. بنو مکرن جو مزینہ میں سے تھے کے بارے میں نازل ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ اپنے دل سے تمہارے ساتھ ساتھ تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کا قیام اس وقت بھی مدینہ ہی میں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل سے تمہارے ساتھ تھے، وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے تھے. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. تو آپ نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کر دوں، تو اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہہ رہی تھیں اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جواب دیا میرے پاس سواریاں نہیں تو وہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے. ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا مجھے میرے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواری کے جانوروں کی درخواست کروں. وہ لوگ آپ کے ساتھ جیش و عسرت یعنی غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سواری کے جانوروں کا انتظام کرا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں تم کو سواری کے جانور نہیں دے سکتا. میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں تھے اور میں اسے معلوم نہ کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار سے میں بہت غمگین واپس ہوا. یہ خوف بھی تھا کہیں آپ سواری مانگنے کی وجہ سے خفا نہ ہو گئے ہوں. میں اپنے ساتھی کے پاس آیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خبر دی، لیکن ابھی کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی. وہ پکار رہے تھے اے عبداللہ بن قیس. میں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے اور یہ 2 جوڑے اونٹ کے لے جاؤ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اونٹ عنایت فرمائے. ان اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سعد سے خریدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فرمایا انہیں اپنے ساتھیوں کو دے دو، انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ نے ہماری سواری کے لیے انہیں دیا ہے، ان پر سوار ہو جاؤ. میں ان اونٹوں کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اور ان سے میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری سواری کے لیے عنایت فرمائے ہیں، لیکن خدا کی قسم تمہیں اب ان صحابہ کے پاس چلنا پڑے گا جنہوں نے رسول کا انکار سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں تم یہ خیال نہ کر بیٹھو میں نے تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے متعلق کوئی غلط بات کہہ دی. انہوں نے کہا تمہاری سچائی میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار ہے تو ہم ایسا بھی کر لیں گے. ابو موسیٰ ان میں سے چند لوگوں کو لے کر ان صحابہ کے پاس آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دینے سے انکار کیا لیکن پھر عنایت فرمایا. ان صحابہ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی اس طرح ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کی، کیونکہ وہ عاجز و بے بس ہیں. یہ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کوئی حرج نہیں یا وہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان کی جانب سے یہ پورا فعل شمار کیا جائے گا. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں. وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ سو نہیں جانتے. سورۃ التوبہ آیہ 93. انما السبیل یقیناً اعتراض کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو جہاد کے لیے نکلنے پر قادر ہیں. گناہ اور ملامت ان کے لیے ہے جن کے پاس کوئی عذر نہیں. وہم اغنیاء وہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں اور دولت مند بھی ہیں، یعنی گھر بیٹھنے پر راضی ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم اب ان کے دلوں میں کوئی بھلائی داخل نہیں ہو سکتی، ان پر مہر لگ گئی. اسی وجہ سے دینی اور دنیا اور وہ مسائل کو نہیں سمجھ سکتے. فہم لا یعلمون وہ نہیں جانتے کہ اس گناہ کی کیا سزا ہے جس میں وہ مبتلا رہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرت کے باوجود جہاد نہ کرنے والوں کو کیا سزا دی. اللہ تعالیٰ نے عذر کرنے والے گھر بیٹھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسا کوئی جرم نہ کریں، اگر گناہ ہو تو اس کو فوراً دھو ڈالیں. یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، ہمیں اس سے بچائے کہ ہماری دلوں پر مہر لگا دی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں میں نہ ڈال. اللہ ہمیں ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھ جن سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جما دے. آمین یا رب العالمین.